جس علم کا رشتہ اللہ سے ہوگا وہ علم تباہی نہیں پھیلائے گا، لوگوں کو اخلاقیات سکھائے گا، لوگوں کو کردار سکھائے گا، لوگوں کو اچھی باتیں وہ علم سکھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو علم دیا، علم کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو رب کا تعارف کرایا، علم کے ساتھ ساتھ ان کو اخلاقیات کا درس دیا، انہوں نے کردار کا درس دیا۔ وہی انسان جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوا کرتے تھے۔ عرب کا ماحول یہ تھا، لوگ اتنے غیرت مند ہوتے تھے کہ ذرا سی بات پر، اس بات پر کہ اس کی بکری ہمارے کھیت میں کیوں آ گئی، اس کی مرغی ہمارے کھیت میں کیوں آ گئی، اتنی سی بات پر وہ لڑ جاتے تھے اور قتل و غارت گری کا ماحول گرم ہو جاتا تھا، اور ذرا سی بات پر 100 سال لڑائیاں چلتی تھی۔ مرنے والا وصیت کر کے جاتا، بیٹا کیا ہے، اس سے بدلہ لینا ہے، اس کے خاندان سے بدلہ لینا ہے۔ اس درجے ان میں کیا ہے، غیرت تھی، اور ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کرتے تھے۔ لیکن جب ان کے پاس وہ علم آیا جس علم میں رب کا تعارف تھا، وہ علم آیا جس نے ان کو بتایا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا خالق کون ہے، اس علم کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے ان کو رب کا تعارف کرایا، ان کو اخلاق سکھائے، ان کو کردار سکھائے۔ یہی لوگ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوتے تھے، لیکن ان کے اندر اتنا اخلاق آ گیا، اتنا کردار آ گیا، اتنی ہمدردی آ گئی ایک دوسرے کو لے کر کہ غزوہ احد کا میدان ہے۔ آپ دیکھیے پوری انسانیت میں، پوری 1400 سال کی کیا ہے اسلامی ہسٹری میں، اور میں کہتا ہوں قیامت تک ایسا منظر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، ایسا ایثار کا جذبہ، ایسا قربانی کا جذبہ کہ غزوہ بدر میں 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں، غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں، اور کئی سارے صحابہ زخمی ہوتے ہیں، زخمی صحابہ کی لائن لگی پڑی ہے۔ جب جنگ کا میدان ختم ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ زخمیوں کو تلاش کرو، مشکیزہ دیا کئی لوگوں کو، جاؤ زخمیوں کو پانی پلاؤ، زخمیوں کو اٹھا کر لے کر آؤ، شہداء کو تلاش کرو۔ ایک صحابی جاتے ہیں اور اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں زخمیوں کو ڈھونڈ کر پانی پلا رہا تھا، کیونکہ عرب کا وہ کیا ہے گرمی کا ماحول، عرب کا وہ ریگستانی علاقہ، عرب کے وہ پہاڑ، وہ گرم و سخت ریتیلے پہاڑ اور سخت وہ پتھر والے پہاڑ، آپ اندازہ لگائیے کوئی انسان زخمی حالت میں پڑا ہو اور چلچلاتی دھوپ ہو، وہ پیاس کی کس شدت میں ہوگا۔ اللہ کے نبی کے حکم سے صحابی جاتے ہیں اور پانی پلانے کے لیے ایک صحابی کے قریب جاتے ہیں۔ جب وہ پانی پلانے کے بالکل در پہ ہوتے ہیں، اس برابر میں ایک زخمی صحابی اور پڑا ہے، انہوں نے آواز دی پانی، تو یہ صحابی آپ یہ دیکھیے انسانیت کی اعلیٰ مثال، ایثار اور ہمدردی کی اعلیٰ مثال، انہوں نے کہا میرے بھائی مجھے پانی بعد میں پلا دینا، میرے برابر میں جو دوسرا زخمی میرا بھائی پڑا پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ وہ قریب گئے، برابر میں ایک زخمی، کیونکہ لائن سے زخمی لوگ پڑے ہوئے تھے، برابر میں ایک صحابی نے اور آواز دی پانی، دوسرے نے کہا بھائی مجھے بعد میں پلا دینا، پہلے میرے بھائی کو پانی پلا دو۔ پھر جب وہ تیسرے کو پانی پلانے کے لیے گئے تو برابر سے ایک اور آواز آ گئی پانی، جب چوتھے کو پانی پلانے کے برابر سے ایک اور آواز آ گئی پانی۔ ان 6 کے 6 صحابہ جب چھٹے کے پاس وہ پہنچتے ہیں تو دیکھا جب پانی پلانے کے لیے انہوں نے مشکیزہ کھولا اور پانی پلانے کے پتہ لگا وہ کیا ہے، شہید ہو چکے ہیں، ان کی روح پرواز ہو چکی ہے۔ جلدی سے بھاگ کر 5ویں کے پاس واپس آتے ہیں، وہ بھی پیاس کی شدت میں شہید ہو گئے۔ پھر چوتھے کے پاس واپس آتے ہیں، وہ بھی پیاس کی شدت میں شہید ہو گئے۔ پھر تیسرے کے پاس، پھر دوسرے کے پاس، پھر پہلے کے پاس، حتیٰ کہ 6 کے 6 صحابہ نے جان دے دی، شہادت کے جام کو نوش کر لیا، لیکن انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں پہلے پانی پیوں، میرا بھائی بعد میں پانی پیے۔